دیانتاً ذمہ دار ہوگا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے، تو کم سے کم اتنا ہے لازمی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں۔ حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے۔ بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں۔ بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے۔ جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر۔ لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا، یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے، اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہگار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا۔ بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم۔ ہوئے بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے، تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے۔ تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی، تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں، میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی۔ 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے، وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے۔ تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے، تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں۔ میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے، اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں، کہیں ادھر ہی
کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ، یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا۔ باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ، یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں، یا آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے، تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا، بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے دور بھاگے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے وہ آپ کے ساتھ، جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے۔ اب آپ 2 سال، پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے۔ جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا، ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھا کام نہیں ہے یہ۔ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں؟ انسان جو شریف آدمی، عزت دار آدمی، اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی۔ شوال کے 6 روزے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی تعویل کی ہے علماء نے کہ ابتدائی اسلام میں اس بات کا خطرہ تھا کہ رمضان گزرتے ہی لوگ 6 روزے رکھ لیں گے تو اس کا خطرہ ہوگا کہ لوگ اس 6 روزوں کو رمضان کے روزوں کا حصہ سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے کہ امام صاحب کے نزدیک اس 6 سے مراد یہ کہ روزہ گزرتے ہی 6 روزے رکھے جائیں، تو متفرق طور پہ رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے کون سے قول پہ فتویٰ ہے، کون سے قول پہ فتویٰ نہیں ہے۔ اگر فرض کر لو امام حنیفہ کا یہ پکا ڈھکا قول ہے کہ 6 روزے شوال کے نہیں رکھنے چاہیے، تو فقہ حنفی میں فتویٰ اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں ہے، فتویٰ اس میں صاحبین کے قول پر ہے، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں، اور وہ خطرہ بھی ٹل گیا کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے بعض اسلاف سے جو اس کی کراہت منقول ہے، وہ جس وجہ پہ جو وجہ تھی اس کی وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اب اس میں لے کے بیٹھے رہنا امام صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ہے تو کیا ضرورت ہے جب فقہ حنفی میں یہ قول ہی نہیں ہے، فقہ حنفی میں اس قول پہ فتویٰ ہی نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی میں جس قول پہ فتویٰ ہے وہ یہی قول ہے کہ 6 روزے یہ سنت عمل ہے، رکھنا ثواب ہے۔ ہر امام ابو حنیفہ کا ہر قول فقہ حنفی نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بعض اہل حدیث کے ان کے اندھی تقلید ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب کے ہر قول پہ فتویٰ نہیں دیا گیا ہے فقہ حنفی میں، بعض اقوال چھوڑے گئے ہیں، بعض اقوال ایسے ہیں جن میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے، بعض ایسے ہیں جن میں امام ابو یوسف کے قول پہ، بعض میں تو تینوں امام کے قول چھوڑ کر امام ظفر کے قول پہ فتویٰ ہے، بلکہ بعض دفعہ تو فقہ حنفی کو چھوڑ کے فقہ شافعی پہ فتویٰ ہے، بالکل ہی آؤٹ ہوئے ہوئے۔ تو لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہ کام علماء کے کرنے کا ہے، عامی آدمی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قول پہ میں فتویٰ دوں، عامی آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، تو یہ مشائخ یہ کام کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ گارڈ آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، لیکن جب آپ نہیں ہوتے تو گارڈ بھی نہیں ہوتے، تو یہ پرسنل گارڈ ہے نا، میری حفاظت کے لیے، کہ میری حفاظت کر رہے ہوں گے تو آپ کی بھی خود بخود ہو رہی ہے غریبی میں، اس سے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے اللہ وہ دن نہ لائے کب کچھ ہو گیا تو پھر اکیلے کو تھوڑی ہوگا۔ غریبی سسٹم تو دہشت گردوں کے یہاں چلتا ہے، غریبی سسٹم کی غریبی میں 2-4 وہ ویسے ہی لپیٹ دیتے ہیں، تو اللہ حفاظت میں رکھے سب کی حفاظت کے لیے تعالیٰ۔ مسجد میں سیلفی لینا کیسے، کیا مسجد کی بے اکرامی اور بے ادبی تو نہیں؟ خاص کر فرض نماز کے فوراً بعد بجائے ذکر و اذکار اور دعاؤں کی ڈائریکٹ سیلفی لینا ٹھیک ہے؟ سیلفیوں کا فرض نماز کے بعد معمول بنا لینا یہ تو جائز نہیں ہے۔ نماز کے بعد ذکر کرنے کے بجائے، سنتیں پڑھنے کے بجائے آپ کو آؤ بھائی سیلفیوں کے لیے لوگ آ جاؤ، تو اس لیے یہ تو عمل تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی بہت دور سے آیا ہوا ہے، پشاور سے آیا ہوا ہے، کوئٹہ سے آیا ہوا ہے، اس کو جانا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے ایک سیلفی، تو میرا خیال ہے ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ایسا میں کر لیتا ہوں، چل بھائی تو سیلفی لے لے۔ تو وجہ اس کی ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر میں اس کو سیلفی نہ دوں، وہ گھنٹہ بیٹھے گا جائے گا، تو احیاناً کبھی کبھار ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھار آدمی فرض نماز کے بعد موبائل دیکھ لیتا ہے، کوئی ایمرجنسی کال تو نہیں آ گئی ہے، حالانکہ فرض نماز کے بعد تو اللہم انت السلام پڑھیں، سنتیں پڑھیں، یہ معمول ہونا چاہیے۔
لیکن عام معمول سے کبھی کبھار انسان کسی ضرورت کی بیس پہ ہٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی کبھی کبھار ایسا مہینے میں ایک آدھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد میں کسی کو سیلفی دے دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وہ دور سے ایک بزرگ ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ کہاں انتظار کرے گا. تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے. نارملی ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ہو تو وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو تو مجھے بتائیں، میں چھوڑ دوں گا اگر ایسا کیا میں نے. ساحل ادیم صاحب حالیہ بیان میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی جیسی شخصیت پر تبرہ کر رہے ہیں کہ سود کو اسلامک بینک کا نام دے دیا، اور حالانکہ دوسری طرف مولانا تاج میر صاحب اپنے ممبران کو دیتے ہیں مدرسے میں. کیا مطلب؟ کیا؟ اچھا، یعنی کسی نے سوال کیا کہ ساحل ادیم نے حضرت مفتی تقی صاحب پر اتنا سخت طنز کیا ہے، اور دوسری طرف مولانا تاج میر صاحب ساحل ادیم کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ اپنے ممبر پہ اس کا بیان رکھوا رہے ہیں. دیکھو، مولانا تاج میر صاحب کی باتیں مولانا تاج میر صاحب سے پوچھو، صحیح ہے نا؟ انہوں نے بیان رکھوایا نہیں رکھوایا، کیوں رکھوایا، کیا پلایا، کیا کھلایا، تو وہ تو ان سے پوچھو. باقی جہاں تک ساحل ادیم کا وہ کلپ کل میری نظر سے بھی گزرا ہے، جس میں میرا خیال ہے سامنے قیصر راجہ صاحب تھے نا، قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران ساحل ادیم صاحب نے کہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. ایک تو ساحل ادیم صاحب کا ایک تو انداز بیان بہت متکبرانہ تھا. دیکھو، آپ کی جو حیثیت ہے آپ اسی حساب سے بات کرو. آپ یوں اگر بات کرنی ہے آپ یوں کہہ دو حضرت مفتی تقی صاحب. دیکھو، شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی اسلامک بینکنگ کے خلاف بات کی ہے، لیکن جس اسٹائل میں کی ہے وہ کسی پڑھے لکھے آدمی کا اسٹائل ہے. انہوں نے کہا مفتی تقی صاحب بہت بڑے ہیں، اور میں اختلاف نہیں کر رہا، لیکن علماء دیوبند میں بھی بعض علماء اسلامی بینکنگ کے خلاف ہیں. تو اب شک پیدا ہو گیا. اب چونکہ شک پیدا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سود بھی چھوڑ دو، اور سود میں اگر شک ہو تو وہ شک بھی چھوڑ دو. اور یہ بھی حدیث پیش کی کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بڑی بیلنس بات کی ہے شجاع الدین شیخ صاحب نے کہ بھائی چونکہ علماء میں یہ اختلاف ہے اس مسئلے میں، تو ہم احتیاط کی بیس پہ اسلامک بینکنگ سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. یہ ایک معقول بات ہے. باقی میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی بات ہے جو سنی بھی جا سکتی ہے اور اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. کوئی جواب سے راضی ہو تو بھی ٹھیک ہے، راضی نہ ہو تو یہ اس پہ کلپ بنا دینا لازمی. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو، یہ جو پہلے میں شجاع الدین شیخ صاحب کی بات کا جواب دوں گا، ساحل ادیم کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ شجاع الدین شیخ صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ پڑھے لکھے لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں اس طرح سے بات. ساحل ادیم صاحب نے تو بالکل بیکار سی بات کی ہے. شجاع الدین شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ خود علماء کے مابین اختلافی ہے. مفتی تقی صاحب نے جائز قرار دیا، اور خود علماء دیوبند ہی میں بہت سے ناجائز کہتے ہیں. جیسے بنوری ٹاؤن کی طرف نسبت کی، وہ ناجائز کہتے ہیں. تو ہم احتیاط پر عمل کرتے ہیں کیونکہ سود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں احتیاط پہلو پر عمل کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اور دوسری حدیث پیش کی ہے الحلال ابین والحلال ابین. حدیث میں آتا ہے حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، لیکن کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہوتی ہیں تو مشتبہات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی سود تو بالکل خالص حرام ہے، اور یہ اسلامک بینکنگ سود سے پاک ہے یا نہیں ہے اس میں شبہ ہے، تو احتیاطاً ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے ایوائڈ کرتے ہیں. بالکل اچھی معقول بات ہے. لیکن ایک بات سمجھے اس حدیث کی تشریح میں کہ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو، ریلائبل علماء کا اختلاف ہو، اور اس اختلاف کی وجہ سے عوام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ صحیح کیا ہے، تو وہ عوام کے حق میں تو مشتبہات میں سے ہوتا ہے، اس عوام کے لیے مشتبہات میں سے ہوگا. لیکن جس کے خود تحقیق ہو اور وہ تحقیق کے بعد فیصلہ کرے کہ یہ جائز ہے، اس کے لیے وہ مشتبہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، ایک چیز کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ایک مفتی کہہ رہا ہے یہ حلال ہے، میری تحقیق ہے، دوسرا مفتی کہہ رہا ہے حرام ہے، تو ایک تھرڈ پارٹی کے لیے تو یہ مشتبہ ہوگا، خود اس مفتی کے لیے تھوڑی ہوگا جو حلال کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو دلیل کی بیس پہ کہہ رہا ہے. اس کے لیے تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے بھائی میری نظر میں یہ جائز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی صبح صادق کے بارے میں کہ 15 درجے پہ صبح صادق ہوتا ہے. جمہور علماء کہتے ہیں 18 درجے پہ ہوتا ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب 15 کے حساب سے روزہ بند کرتے تھے صبح سحری میں. کسی نے کہا حضرت علماء کے درمیان اختلاف ہے، آپ احتیاط پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا احتیاط پہ تو تیسرا آدمی عمل کرے نا، میری تو خود رائے ہے، میں ہی اگر احتیاط پہ عمل کروں گا تو اس کا مطلب جو صاحب رائے ہے اسے اپنی رائے پر خود ہی اطمینان نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو صاحب رائے ہے اسی کو اطمینان نہیں ہے اپنی رائے پر، وہ اس کو مشتبہات میں داخل کر رہا ہے، تو وہ رائے پھر رائے رہتی نہیں ہے. تو جن علماء نے اسلامک بینکنگ کی تحقیق کر کے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، ان کی نظر میں یہ مشتبہات میں نہیں ہے. ایک تھرڈ پرسن کی نظر میں مشتبہات میں ہوگا. وہ کہے گا بنوری ٹاؤن ناجائز کہہ رہے، دارالعلوم کرنگی جائز کہہ رہے، تو میں کہاں جاؤں؟ بھائی بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ احتیاط کر لو. ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بنوری ٹاؤن بھی قابل یعنی اعتماد ادارہ ہے، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب چونکہ بینکنگ کے مسائل میں پوری دنیا میں ان کی مہارت مسلم ہے،
تو جب ان دو مفتیوں کے فتوے میں ٹکراؤ ہوگا تو میں مفتی تقی صاحب کی رائے کو اس لیے ترجیح دے رہا ہوں کہ ان کا لیول بینکنگ کے مسائل میں باقیوں سے زیادہ ہے. تو جس عامی آدمی کی یہ رائے ہوگی اس کی نظر میں وہ مشتبہات میں بھی نہیں رہے گا پھر وہ، کیونکہ اب اس میں وجہ ترجیح موجود ہے. مشتبہ وہ چیز کہتے ہیں دونوں طرف برابر، تو دونوں طرف برابر لیول کے علماء نہیں ہے نا. ایک طرف جو عالم ہے مفتی تقی صاحب وہ تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، تو رائے تو دونوں رائے کا احترام کرنا ہے. لیکن جب ایک طرف مفتی تقی صاحب آ گئے، اور اکیلے مفتی تقی صاحب نہیں ہے، میں نے بتایا اسلامک بینکنگ مفتی رشید احمد صاحب، علامہ یوسف بنوری صاحب اور مفتی شفیع صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، یہ پورے علماء کا پینل بیٹھا تھا جنہوں نے یہ آلٹرنیٹ پیش کیا تھا. تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے یہ، تو اس لیے کسی تھرڈ پرسن کے لیے مشتبہ ہو سکتا ہے، میرے لیے مشتبہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تحقیق کی ہے. تو اب جو مجھ سے مسئلہ پوچھے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا مشتبہات میں سے، میں کہوں گا میری رائے میں یہ جائز ہے. ہاں کوئی کسی اور مفتی سے مسئلہ پوچھے گا جس کی تحقیق نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ مشتبہات میں سے، کیونکہ اس مفتی کی تحقیق ہے نہیں. تو یہ تو جواب ہو گیا حضرت یہ جو شیخ شجاع الدین صاحب ہیں ان کی بات کا. باقی ساحل ادیم صاحب کی بات کا جواب یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب آپ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی اسکالر میڈیا پہ لڑے نہیں آپس میں، لوگوں میں میسج نہ جائے کہ مفتی صاحب ساحل ادیم کو جواب دے رہے ہیں، ساحل ادیم مفتی صاحب کو جواب، یہ اچھا امیج نہیں جاتا. لیکن آپ بھی تو اپنی زبان کنٹرول کرو نا. آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں؟ تو آپ نے اتنا طنزیہ لب و لہجے میں بول دیا کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے. آپ سود کی ڈیفینیشن بتاؤ، سود ہے کیا؟ ربا النساء اور ربا الفضل میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں جو 6 چیزیں آئی ہیں نا کہ تماثل کے ساتھ ان 6 چیزوں کو بیچنا حرام ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ ان اسکالر سے پوچھیں، ان کو نہ ربا النساء کا پتا نہ ان کو ربا الفضل کا پتا. ان کو ربا کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہوتی. جس کو ربا کی ڈیفینیشن معلوم نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ جیسے ڈرامے بازی ہے؟ پھر شریعت نے ربا کے آلٹرنیٹ کون کون سے سود سے بچنے کے لیے جو متبادل نظام دیا ہے وہ کون سے 6 عقود ہیں جو بینکوں میں چلائے جاتے ہیں؟ بینکوں میں 6 عقود چلتے ہیں: مضاربہ، مشارکہ، مرابحہ، اجارہ، استثناء، سلم. آپ کسی ایک عقد کی ڈیفینیشن بیان کر دو. زانی عورت کی توبہ کا طریقہ: اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہو؟ زنا بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ، اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم، شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم، اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم، عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا. قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے، عورت کا بعد میں. چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو. یہاں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں. لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی. تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے. سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں، یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے. اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو. اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے. اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر، تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی، اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے. اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آئندہ کے لیے ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو. اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، اور دوبارہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں. اللہ غفور رحیم ہے. اور اس
پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں، بار بار اس کو سوچیں نہیں۔ ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم، اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو کیا اب ان تحفوں کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے، یا اس کی قیمت واپس کی جائے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے، یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے، نیت اس کی یہ تھی کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں، تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کر دیں وہ، یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے، تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس پہ نہیں دیا گیا تھا، تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور کہیں گے ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں۔ البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو، یہ بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں۔ اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ اکثر ایتھیسٹ لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا۔ جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں، اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں، مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں، یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں، ایسے ہی چھوڑ دے جاؤ بھائی آزاد ہو۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے، بیوی پیرالل ہوتی ہے، آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے۔ اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو۔ آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی، وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، ان کی عورتیں بھی مرد بھی، عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا، یا اپنے شوہروں کو، اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی۔ آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا، اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی بنا لیں، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا؟ اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے۔ آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی۔ تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ، بنانا چاہو تو اجازت دے دی، لازم قرار۔ صحابہ میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ، وہ غلام تھی، باندھی تھی، ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ نہیں یاری بات، اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو، لیکن واجب قرار نہیں دیا کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی۔ تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے۔ کیا مطلب کہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی۔ اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو، عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کا خادم بنا دیا جائے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر، ارے بولتے کیوں نہیں، تقسیم کر دی۔ ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈال دی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا، بالاکوٹ میں کئی ٹرسٹ بن گئے، میں اس وقت چیخ رہا تھا، لیکن میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ، یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے ہیں یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں، ان کی شادی کا کوئی انتظام۔ سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری ڈال دی جائے اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ۔ عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی، اسلام نے کیا کیا؟ وہ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو، سمجھ رہے؟ اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری، بولو بھائی، نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے؟
تمہارے کندھوں پر. تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا, تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اسے سیکسول ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا, کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ, اور آپ اس سے, اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ, بولو بھائی, غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں, وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا, اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں, پراپرٹی بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکسول ڈیزائر کا کیا حال ہے اگر آپ کے پاس, کیسے سمجھائیں بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی. تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو, باندی بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو, اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو. اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیے اسلام نے. وہ پروٹوکول کیا دیے؟ نمبر 1, قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد کرنی پڑے گی. اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 روزے 10 غریبوں کو, یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. اگر غلام یا باندی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا. تو ان کی آزادی کا بھی اسلام نے کیا کر دیا, ارے بولو نا یار, بندوبست کیا کہ کسی بہانے سے ان کو کیا کیا جائے, آزاد. جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا, لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی, وہ احسان مانے گی. اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا, اور کئی کفارے اس میں, زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے. کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا, اس کا کفارہ کیا ہے, باندی کو آزاد کیا جائے. اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. مذاق میں کہہ دیا, نبی نے فرمایا مذاق میں کسی نے کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, جان کر کہہ دیا, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. طلاق میں تو رکھا 3 طلاقیں ہیں, اور غلام آزاد کرنے میں 1 دفعہ. طلاق میں 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 کے بعد بھی ہے. غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں آئی بات. تبھی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, اسلام نے غلامی کو پروموٹ. اس زمانے میں سب غلام بنایا کرتے تھے, اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے. ایسے قوانین بنا دیے. اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا, مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی, بولو بھائی, آزاد ہو جائے گی. نہیں یاری بات, اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بالآخر آزاد ہو جائے گی. یہ پروٹوکول دے دیا اس کو. اور ایک اپنے مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یا باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم کیا ہو, آزاد ہو. اور پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو, تعاون کرو. اس کو زکات کا پیسہ بھی دیا جائے گا, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ یہ مولا کو اتنے پیسے دے کے اپنی کیا کرے. نہیں یاری بات, میرا خیال جان چھڑائے. صحیح ہے. یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے. تو بس سرسری دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں, لونڈیاں بھی ہیں, غلام وہ بھی ہیں, تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں وہ تفصیلات. اس سے اس زمانے کے شکست خوردہ قوموں کو عزت ملی ہے. پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز, یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے میری ہے پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے, جتنا پڑھا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی, میری. اس لیے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا, تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں. بڑے بڑے محدثین غلام گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے. بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے, اسلاف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. بخارا اور سمرقند سے قید ہو کر آئے تھے. بخارا جب روس میں لڑائی ہوئی تھی نا, صحابہ کرام کی فوجیں گئی تھی, یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا. عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث, بہت بڑے حدیث کے امام. کہاں سے لائے اور کیا بن گئے. یہ ہو گیا لونڈی والا. آج کل لونڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی, کہیں آپ کسی ماسی واسی کو لونڈی سمجھنا شروع کر دیں. لونڈیوں کا سسٹم کیا ہو گیا. اچھا یہ بھی یاد رکھو, لونڈی سے سیکسول ریلیشن جب قائم کرنا جائز تھا کہ جب وہ اسلام قبول کر لے, یا وہ عیسائی یا یہودی ہو. اگر وہ عیسائی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, یا مسلمان نہیں ہوئی تو پھر اسے سیکسول ریلیشن کی اجازت, کیونکہ جیسے اہل کتاب سے ہی نکاح حلال ہے تو ایسے ہی باندیوں میں بھی ریلیشن صرف اہل کتاب یا مسلمان باندی سے تھا. جو مجوسی اور آگ کی پوجا کرنے والے, ان سے ریلیشن کی اجازت بولو بھائی نہیں تھی. آسک مفتی طارق مسعود. انڈیا سے کسی نے پوچھا, میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے, عالم دین ہے, اور مجھے وقت بھی نہیں دیتے, میں کیا کروں. شوہر ٹائم نہیں دیتے, اللہ ہدایت دے شوہر کو. بیچاری عورتیں کمزور ہوتی ہیں, جب شوہر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو
پہلے زمانے میں فیملی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اپنے بھائیوں اور باپ کو بتاتی تھی، بھائی آ جایا کرتے تھے لڑنے کے لیے۔ ابھی تو دو بچوں کی وجہ سے خواتین کی فیملی کی بھی ایسی کی تیسی ہوئی ہے، کوئی نہ بھائی ہوتا ہے، بھائی ہو تو بھائیوں کا ساشا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ وقفے کے بعد پیدا ہوا ہوتا ہے، 8-10 سال کا وقفہ ہوتا ہے، وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا ہوتا، وہ بڑی آپی کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ فیملی سسٹم نے نا، فیملی پلاننگ والوں نے پورا ہی سسٹم ہمارا تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ کے خوف سے کون بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے؟ سالوں کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ آپ کا سسرال اسٹرانگ ہو تو وہ، آپ کا میکا اسٹرانگ ہو تو وہ حقوق ادا کرواتا ہے۔ تو میں دعا ہی کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے، آپ کے شوہر کو ہدایت دے۔ ایک اور بات ہمیں علمی نقطے کی یہ پتہ چلی کہ عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے من حیث امرکم اللہ، اسی راستے کی طرف آ سکتے ہو جہاں اللہ نے اجازت دی۔ آج کل یہ لوگ جو ہے بیہودہ فلمیں، ہمارے جو نئی نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ یورپ اور امریکہ سے جو گندی فحش فلمیں آتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے فطرت کے راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ملعون من اتی امرأتہ فی دبرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی عورت سے پچھلے راستے سے ہم بستری۔ یہ بات خوب یاد رکھیں کہ حدیث سے بھی منع ہے، اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی۔ اس آیت میں دو طرح سے، ایک تو اللہ نے حالت حیض میں ہم بستری کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں ناپاک خون آتا ہے، تو اسی طرح دوسرے راستے میں ہم بستری کرنے میں بھی گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے انسان، اس لیے بھی حرام ہے۔ اور دوسرا اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ من حیث امرکم اللہ، اس راستے میں آؤ جہاں تمہیں اللہ نے اجازت دی۔ اس کا مطلب کہ کوئی راستہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس کا حرص کے لفظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ راستہ ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ راستہ جو ولادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اس میں قرآن نے پابندی لگائی ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، تو بمنزلہ کھیت کے ہیں۔ جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے۔ تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں۔ عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے، یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے۔ تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھی مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے،